بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امداد و استمداد کے موضوع پر بڑا ہم نے تفصیلی کلام کیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور کتب احادیث سے دلائل پیش کیے، اور اصل مسئلہ کو ہم نے واضح کیا کہ جو اہل سنت کا موقف ہے، اور تاریخ کی کتابوں سے بھی اور مخالفین کی کتابوں سے بھی ہم نے کل اس پر بات کی اور حوالہ جات پیش کیے، اور جو اصلی فرق تھا بنیادی اس حوالے سے ہم نے اس کو پیش کیا۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد روضہ شریف پر حاضر ہو کر دعا کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتک، اپنی امت کے لیے بارش مانگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے وصال کے بعد۔ تو یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال با کمال سے تقریباً 8 سال بعد کا واقعہ، یہ جو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے صحابہ موجود تھے، یعنی 18 ہجری، 10 ہجری نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہے، اور 18 ہجری کا یہ واقعہ ہو، یعنی 8 سال بعد 18 ہجری یا 19 ہجری۔ تو خواب دیکھنے والے کوئی مجہول شخص نہیں تھے، بلکہ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا وصال بھی 67 ہجری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف پہ حاضر ہو کر طلب دعا اور سوال شفاعت یہ شرک نہیں ہے، ورنہ جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کارروائی ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے یہ کیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ درست ہے نبی پاک علیہ السلام کے روضہ شریف پر طلب دعا اور شفاعت کرنا کی دعا کرنا۔ تو اسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل خواب کا نہیں، بلکہ سچے خواب کو خلیفہ راشد حضرت عمر کی تائید بھی حاصل ہے، اور اس کا کارروائی کا حکم پہلے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت یہ جائز ہوگا، ورنہ جو ہے وہ سنت ہوگا، ورنہ مستحب ہوگا، اور اقل درجہ جو ہے وہ جواز سے کیا کم ہوگا۔ اس پر یہ سرفراز خان صفدر نے یہ بات لکھی۔ ہمارا جو موقف ہے اس پر آخری بات اس مسئلے میں یہ کرتے ہیں ہم کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم اور اولیاء کرام سے استمداد کے متعلق جو ہم نے احادیث اور فقہاء اسلام کی عبارات نقل کی ہیں، اس سے ہمارا صرف یہ منشا ہے کہ عام مسلمان جو شدائد اور ابتلا میں یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، محبت میں، تکلیف میں، جی ان کا یہ پکارنا شرک نہیں، اور اس ندا کو شرک کہنا یہ ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر حال میں اللہ کی مخلوق اور اللہ کا مقرب بندہ جانتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی اس پر کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کارساز، حقیقی کاموں کو درست کرنے والا وہ ذات صرف اللہ رب ذوالجلال کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کا ہر فعل اور ہر تصرف اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی مشیت، اس کی یعنی چاہت اور اس کی دی ہوئی قدرت کے تابع ہے۔ جو اس نے طاقت دی ہے وہی کرتے ہیں، اپنے سے نہیں کرتے، کہ جیسے کوئی مستقل جیسے ہندو بتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ہم انبیاء و اولیاء کاملین کو اللہ کی دی ہوئی طاقت اور جو بھی وہ کرتے ہیں تصرف طاقت سے، وہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام ہوں یا عام انسان، اس کائنات میں جس سے بھی جو فعل صادر ہوتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کے بغیر کسی انسان کو کسی شے پر ذرا برابر بھی قدرت نہیں، ذرا۔ اور اس اعتقاد کے ساتھ ندائے غیر اللہ کو علماء دیوبند نے بھی جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ شیخ گنگوئی کے حوالے سے ہم نے کل فتاوی رشیدیہ کی وہ عبارات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جب اللہ کے نبیوں اور رسولوں اور اولیاء کاملین کے متعلق ایسا عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں نیک اور خاص، اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، پھر ندا کرنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں۔ اس اعتقاد کے ساتھ
اب یہاں پر یہ بھی بات ہم جیسے پہلے میں نے کہی تھی اور اکثر ہم کرتے رہتے ہیں کہ اس اعتقاد کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام سے استمداد اور استغاثہ کرنا ہر چند کے جائز ہے، لیکن افضل، احسن اور اولا یہی ہے کہ ہر حال میں اور ہر معاملے میں اللہ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استعانت کی جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں جامع ترمذی میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تم اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو، اور جان لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے پہلے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تو تم کو صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے جامع ترمذی شریف میں۔ تو ایسے ہی رسول پاک علیہ السلام کی اس تعلیم اور تلقین کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سے سوال کریں اور اسی سے مدد چاہیں، اور دعا میں مستحسن طریقہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ زیادہ محفوظ اور زیادہ سلامتی اس میں ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں، تاکہ دعاؤں میں بھی اللہ کی رحمت اور رسول پاک علیہ السلام کی سنت سایہ افکن رہے۔ اگر کسی خاص حاجت میں دعا مانگنی ہو تو رسول پاک علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنی چاہیے۔ علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ تعالیٰ ندائے یا رسول اللہ، بڑی خوبصورت کتاب ہے آپ کی، لکھتے ہیں کہ البتہ یہ ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا مشکل کشا اور کارساز اللہ کی ذات ہے تو احسن اور اولا یہی ہے کہ اسی سے مانگا جائے اور اسی سے درخواست کی جائے، اور انبیاء اولیاء کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ حقیقت سے اور مجاز ہے، یا بارگاہ الہی انبیاء اولیاء سے درخواست کی جائے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مشکلیں آسان فرما دیں اور حاجتیں بر لائے۔ اس طرح کسی کو غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اور اختلافات کی خلیج بھی زیادہ وسیع نہیں ہوگی۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی خوبصورت بحث ہوئی۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو گمراہی سے اور بے دینی سے، بد مذہبیت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آیت نمبر 5 میں سورہ فاتح شریف کی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کے اعلیٰ مدارج پر فائز فرما۔ اہدنا، یہاں پر ہدایت کا معنی ہم بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا، دوسرا معنی ہے راستے پر پہنچنا، منزل تک پہنچانا، درجات کو بلند کرنا، ہدایت پیدا کرنا وغیرہ۔ یہاں منزل تک پہنچانا یا درجات بلند کرنا مراد ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔
انعمت علیہم، فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صراط الذین، فرمایا انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی اس سے پہلے جو آیت میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کے اعلیٰ مدارج پر، اعلیٰ درجوں پر فائز فرما، کامیاب فرما، ہمیں وہ درجے عطا فرما۔ وہ کون سے درجے؟ کن لوگوں کے؟ صراط الذین، وہ جس راستے کے اعلیٰ مدارج پر فائز کرنے کی دعا کی جا رہی ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر فرمایا ایک اور مقام پر کہ انعام کن پر کیا؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبی ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں، اور نیک بندے اللہ کے اولیاء اللہ، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور تو نے انہیں اپنا خاص بندہ قرار دیا اور انہیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ فرمایا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اللہ کے نبیوں کا، صالحین کا، اولیاء کاملین کا، اور اللہ کے رسولوں کا، صدیقین کا راستہ ہی یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ تو انعام یافتہ لوگوں سے فیض پانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی سیرت و کردار سے روشنی حاصل کی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی اور ان کے وصال کے بعد ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے جائیں، جیسا کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں اور ان روحانی فیوزات کو اور برکات کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی برکات ہمیں نصیب فرما، جیسے انہوں نے تیری اور تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور ہر مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی انہوں نے تیرے حکم کی پاسداری کی اور تیری اور تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانا اور نافرمانی نہیں کی، اور تیرے وہ برگزیدہ اور خاص لوگ بندے بنے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلا، کیونکہ مشکل کچھ بھی نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے میں دین کی بات کروں گا تو یہ میرے لیے مصیبت پڑ جائے گی، یہی تو اصل چیز ہے۔ آسانی میں تو ساری دنیا رہتی ہے، نقصان کسی کا نہیں ہوتا۔ جی حقیقت میں جب آدمی ان چیزوں کو سمجھ جائے تو بالکل مطمئن رہے گا، وہ چاہے جوان ہو، ضروری تھوڑی ہے کہ 200 سال عمر ہو آدمی کی، 150 سال، 100 سال، 70-80 سال عمر ہو تبھی آدمی کو جا کے کچھ سمجھ آئے گی۔ جوانی میں بھی آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے، جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پڑھتا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ بڑی میں نے ایک جگہ پر ایک بات پڑھی تو وہ سمجھ آئی مجھے کہ جیسے میں نے ابھی کہا اور پہلے بھی کہ نقصان کسی کا نہیں ہوتا، نقصان کسی کا نہیں ہوتا۔ حق بات کہی جائے، بس وہ بات، حق بات سے مراد یہ نہیں کہ بس جی میں حق بات کہہ رہا ہوں تو میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ حق بات سے مراد کہ جو شریعت کو جو مطلوب ہے، جس چیز کا شریعت تقاضا کرتی ہے، کسی ایک بندے کے متعلق بس نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم بیان کیا جائے۔ جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ہے کہ آج دینی مسائل کو یا ایسی چیزوں کو بیان کرنے سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اچھا فلاں مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا، وہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، بیان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حالت ہماری ایسی ہو گئی، مسلمان اتنا کمزور اور پلپلا ہو گیا کہ وہ جو چیزیں ہیں شریعت کے احکامات اور مسائل ہیں ان کو سننے کے لیے یہ بیچارہ ایسے ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ابھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں، اچھا یہ چیز بیان ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے بار بار یہ بات ہم کہتے ہیں کہ شریعت سے دوری، علماء سے دوری اور دینداروں کی مخالفت یہ آدمی کو بڑا خراب کر دیتی ہے۔ آج ہمارا جوان دیکھے، پیچھے کچھ عرصہ پہلے جب وہ گانے والا آدمی سکھ مرا تھا، اس کو ہندوؤں نے مارا یا جس نے بھی مارا ہندوستان میں، تو یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ اس بات کا، اور تعلیم ہے امت کے لیے کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، کہ جو مشرک ہیں
ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے کسی نبی کے لیے. تو یہ تعلیم ہے ہمارے لیے کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے اس پر، ہم نے اس مقام پر 11ویں پارے میں بات بھی کی تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی زندگی رہی تو آئے گا وہ مقام کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ابو طالب کے لیے جب دعا کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو اس پر یہاں پاکستان میں اس سکھ کے مرنے پر، کیونکہ اس کے گانے سارے سنتے تھے، وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگانا اور اپنی ویڈیو بنا کے اور اس کے گانے جو ہے وہ چڑھانا، اور اپنی گاڑیوں میں اور جیپوں میں اور لینڈ کروزروں میں وہ گانے، گھر میں وہ سکھ کے گانے لگ رہے ہیں. لیکن وہ ہمدردی تھی، محبت دل میں پیدا ہوئی. مسلمان جوان کا یہ حال ہے کہ وہ مرا ہے تو یہاں اس کے لیے سال ثواب کی محفلیں کر رہے ہیں. یہ حال ہو گیا مسلمان کا، جوان کا یہ حال. جب دین سے دوری ہوتی ہے پھر یہ حشر ہوتا ہے. میں نے آپ کو شاید یاد ہو 2-4 مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ دہلی میں ابن بطوطہ جب آیا تھا تو اس وقت تقریباً 1000 مدرسہ تھا. یہ بڑے عرصے کی بات ہے، صدیوں پرانی بات ہے. تو 1000 مدرسہ تھا. اس پر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب دین کی تعلیم بیان نہ کی جائے، مذہب کو بیان نہ کیا جائے، علماء ایسے نہ ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کے حکم کو اور مذہب کی تعلیم کو صحیح معنوں میں بیان نہ کریں، تو پھر وہاں پر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اگلی نسلوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جیسے آپ جائیں ذرا دائیں بائیں کہیں حالات دیکھیں، شاید آپ کے تجربے میں بھی ہو کہ آپ جب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ بڑے حقیقی زبردست صحیح مسلمان تھے، صحیح عقیدے والے تھے، آج نسلیں بگڑی ہوئی ہیں. ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ ولا حول ولا قوت، اللہ معاف فرمائے. جس جگہ پر مذہب اور دین کی تعلیم نہیں ہوگی، میں نے اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہم اپنے مفادات کے لیے کہ جی ہاں ایسے مولانا نہیں ہونے چاہیے کہ جو اس طرح سے بات کریں، ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. جب سب کو لے کے چلیں گے، یہ بظاہر تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تعلق معلوق کے سیاست میاست یہ چلائیں گے، لیکن اپنی نسل کا بیڑا غرق آپ کر دیں گے. کیوں؟ وہ جس چیز کو دیکھ کے چڑھ رہے ہیں کہ ان کو مذہب انہوں نے سنا ہی نہیں، کوئی دین کے مسائل سنے ہی نہیں کہ وہ پختگی دین میں آئے. محنت بھی کریں گے، ہنر بھی سیکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ دین کے معاملات میں، عقیدے میں اور عمل میں پختگی آئے. جب یہ چیز ہی نہیں ہوگی، کوئی عام سا ایک آدمی آپ اس کو لا کے مصلی رسول پہ کھڑا کر دیں گے کہ یہ جی امام صاحب ہیں، امام صاحب نہیں ہوتے، وہ گائے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لا کے اس کو باندھ دیا. اس بیچارے نے نہ خود دین سیکھا ہے تو وہ کیا لوگوں کو دین بتائے گا، نسلیں برباد ہو گئی. تو یہ حالت تھی کہ دلی میں پھر مسلمانوں سے جب وہاں پہ کچھ لوگ پہنچے دیگر علاقوں کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ جی ہم مسلمان ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی عادات اور حرکات ایسی تھی کہ انہوں نے یہ سوال کیا ان سے کہ اچھا کیا کوئی کتاب بھی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایک بڑی کتاب ہے، ہمارے بڑے پڑھتے آئے ہیں. اب وہاں پہ جہاں پہ ایک زمانے میں، ابھی تو دلی مطلب آبادیاں بڑھ گئی ہیں، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 1000 مدرسہ. تو ایک زمانہ یہ تھا، اور پھر یہ بھی آیا اس جگہ پر مسلمانوں پہ وقت کہ ان سے جب پوچھا گیا کون سی کتاب، انہوں نے کہا جی یہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے پڑھتے ہیں قرآن پاک. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کتاب لائی یعنی قرآن پاک کو لے کے آئے، انہوں نے کہا جب لے کے تو آئیے، تو وہ لے کے آئے تو انہوں نے اس کو گوبر میں لپیٹا ہوا تھا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب بڑے پڑھتے آئے، مقدس ہے، تو اب ہندوؤں کے ساتھ رہ کے، اب چونکہ دین مذہب کی تعلیم نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے، جیسا کہ اب بھی وہاں پر ایسے لوگ ہیں، تو وہ لے کے آئے. تو اس نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ قرآن پاک ہے جو بڑے پڑھتے آئے ہیں، ہم بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو اوپر لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا چونکہ گائیں بھی مقدس ہے، تو اب چونکہ بتانے والا کوئی نہیں کہ فرق کیا ہے، کہ وہ ہندو تعظیم کر رہا ہے اس غلاظت کی، اس غلاظت کو اس نے اس کے ساتھ، چونکہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، مقدس سمجھتا ہے، گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں، باقاعدہ ان کے اسٹوروں پر ملتے ہیں، پیک شدہ ملتے ہیں. تو وہاں پر اسی لیے ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں اتنے، اور مسلمانوں کو کاٹا اور مارا شہید کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ بھی چیز مقدس ہے، لہٰذا ہم نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا. جب یہ فرق بیان نہیں ہوگا بدعقیدگی کا، بد مذہبیت کا، تو پھر مسلمان نسلوں کا یہ حال ہوگا. جو تاریخ ہے ہمارے سامنے اور جو آج بھی حالات ہیں. اسی لیے ہم جو بھی جہاں تک آواز جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ سخت باتیں ہیں،
یہ ایسی ہیں اپنی نسل کا بیڑا کر دے. خدا کی قسم وہ ان کی بھی بات نہیں مانتی, اپنے ماں باپ کی. کیوں؟ بتانے والا کوئی نہیں. جو تعلیم ہے نا دین کی, حکم بتانا, ماں باپ کی عزت, شریعت کے احکامات کو سیکھنا, حلال حرام کی تمیز کا ہونا, کس کے پاس بیٹھنا ہے, شریعت نے سب کچھ بتایا. جب اس چیز کی تمیز ختم ہو جائے گی تو رفتہ رفتہ آدمی جانور بن جائے گا. یعنی وہ اس چیز کی نہیں جی نہیں ہم سب کچھ, یہ ویسی باتیں. لیکن وہ دنیاوی معاملات میں وہ سر بھی کھولے گا, وہ گلا بھی کاٹے گا, منافقت بھی کرے گا, اندرون خانہ وہ ہر قسم کا غلیظ ترین کام کرے گا, جیسا ہم مسلم معاشرے میں دیکھ رہے. حیرانگی نہیں ہوتی؟ یہی چیز ہے کہ جب بیان ہی نہیں ہوگا, ایسی مطلب جگہ ہیں کہ جہاں پر 20 30 40 سال سے ہم نے گائے لا کے مصلی رسول پہ کھڑی کی. میں خدا کی قسم کسی کی تذلیل یا انسلٹ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی مسجد ہو, کوئی بھی جگہ ہو, کوئی علاقہ ہو, وہاں پر ایک بہترین عالم دین ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو بتائے دین کیا ہے, مذہب کیا ہے. ورنہ خدا کی قسم کوئی کیا ہو رہا ہے, کوئی دین اسلام کا باغی ہو رہا ہے, کوئی نماز پہ اعتراضات کر رہا ہے مسلمانوں کی اولاد ہو کر, کوئی زکوٰۃ پہ اعتراضات کر رہا ہے, کوئی صحابہ کرام پہ اعتراضات کر رہا ہے. کیا ہو گیا ان کو؟ مذہب بتانے والا کوئی. تو اسی لیے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کیا اور کسی چیز کی بھی مخالفت نہیں کی کسی قسم کی. ہم یہ ولیوں کا نام لیتے ہیں, خواجہ صاحب نے, معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے جی اتنے لوگوں کو مسلمان کیا, تو یہ کوئی عام بات تھی؟ وہ تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کانوں کو آدمی ہاتھ لگاتا ہے کہ کیسے وہ شدت پسند ہندو تھے, حالت ان کی کیا تھی. ان لوگوں کو کلمہ پڑھانا اور دین کا کام کرنا یہ آسان کام ہے. ان کے نام پہ ہم وہ محفل تو کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن وہ کھا جاتے ہیں سارے کا سارا لنگر. ان کی تعلیمات کیا ہیں, کس انداز سے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا, کن مشکلات سے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے وہ افغانستان سے پھر عراق ہو گئے, سمرقند ہے, بخارا ہے, پھر ہندوستان تشریف لے کے آئے. کس انداز سے دین کا کام کیا ہے. اللہ ان سے راضی ہوا. سختی جب تک کوئی برداشت نہیں کرتا اس کو وہ مقام ہی نہیں ملتا. ہم سمجھتے ہیں آسان بھی ہو اور ہمیں مقام بھی ملے اور دنیا ہمیں دیکھے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے راستے پر چلائے اور صحیح معنوں میں جتنا بھی پرفتن دور ہو, اللہ ہمیں اس حقیقی راستے سے گمراہ نہ کرے کہ جو اہل سنت کا رستہ ہے, اسی راستے پر قائم و دائم رکھے. تو یہاں پر دعا کا طریقہ سکھایا گیا کہ راستہ دکھا ہمیں ان لوگوں کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. وہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں, دونوں اللہ کے غضب کے مستحق تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المغضوب علیہم یہودیوں اور الضالین جو ہے یہ عیسائی ہیں, اس سے مراد مغضوب علیہم یہودی اور الضالین یہ اس سے مراد عیسائی ہیں. صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے. لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سیاست, تہذیب اور تمدن, معاشرت, معیشت, ثقافت اور عادات و خصائل میں انعام یافتہ لوگوں کی اتباع کریں اور یہود و نصارہ اور دیگر کفار کو مہذب اقوام قرار دے کر اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ نہ بنے. سیاست کی جو بات ہے کہ مسجد میں سیاست نہ ہو اور مذہب میں سیاست نہ ہو, سیاست میں مذہب نہ ہو, یہ الحاد کا نعرہ ہے. عام لوگوں میں سیاست کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ لوٹ کسوٹ نافرمانی یہ ساری کی ساری چیزیں, وہ اس چیز کو سیاست سمجھتے ہیں. قرآن کا جو موضوع سیاست ہے وہ حقیقی سیاست ہے جس میں ہر کسی کو اس کا بنیادی حق بھی ملتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کسی قسم کا کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. آج آپ دیکھ لیں کہ کفر کتنا اکٹھا ہے کہ کسی مذہب کو وہ برداشت نہیں کرتا, کسی مذہبی آدمی کو, کہ پارلیمنٹ تک کوئی بھی مذہبی آدمی جو رب رسول کا نام لیتا ہے, سیاست وہ کہتے ہیں جی مسجد میں نہ کریں. کیا مطلب مسجد میں نہ کریں؟ وہ کہتے ہیں مذہب کو سیاست میں نہ لے کے آئیں, وہاں پہ یہ بات مت کریں. اب کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو چار دیواری ہے, حرام حلال جائز ناجائز فرض واجب یہ سب کا سب بس اس چار دیواری میں ہو, باہر نہ ہو. یہی الحاد, اس میں کفر, مرتد لوگ, عیسائی, یہودی, وہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے وہ آپ یہ موجودہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ باہر جائز ناجائز کی بات مت کرو, بس رگڑ جاؤ. جو کچھ بھی آتا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے, وہ سود خوری ہے, وہ
زنا ہے، وہ شراب ہے، جو کوئی کچھ کرتا ہے یہ نہیں کہو، یہ اصل میں کفر کا وہ تھا جس پر انہوں نے ہمارا یہ حشر کیا، اور باقاعدہ ایسے ذہنوں کے انہوں نے لوگ پیدا کیے جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اور باقاعدہ ایک سسٹم میں ان لوگوں کو لے کے آئے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں بس جائز ناجائز حرام حلال کی بات نہ ہو، یہ مسجد کی چار دیواری میں ہو۔ ہم نے کہا وہ عیسائیت تھی، عیسائیت، یہ اسلام ہے۔ پادریوں نے جو عیسائیت کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج بدترین شکل وہ سیکولرازم اور الحاد اور بے دینی کی شکل میں وہ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بس چرچ تک اس چیز کو رکھا، باہر بات ہی نہیں کی کہ کوئی حرام کر رہا ہے حلال کر رہا ہے خراب کرو۔ یہ ہے دین اسلام، یہاں پر ہر جگہ پر ہر شعبے میں شریعت نے اصلاح کی ہے، اور وہی بات ہوگی جو مسجد میں ہو یا عالمی معاملات میں ہو یا کسی چھوٹے گھر میں ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اسی لیے قرآن کو اللہ نے اتارا، صرف مسجد کی چار دیواری کے لیے آیا تو پھر تو مقصد اسلامی فوت ہو گیا، مقصد اسلامی فوت ہو گیا کہ اسلامی نظام نہ ہو۔ اللہ رب ذوالجلال اچھے حکمران نصیب فرمائے، اور بے دینی سے الحاد کی ان نحوستوں سے اللہ رب ذوالجلال عالم اسلام کو نجات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔